تشریح کر رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ حضور کے فرمان میں، اللہ کے ہر فرمان میں اور نبی پاک کے فرمان میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، بے شمار سمبلز اور اشارے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ جس کو چاہے علم اور حکمت عطا فرما دے اور اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے، تو یہ اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں۔ تو تمہارے خزانے میں یہ 2 لفظ تمہارے لفظ میں پتہ لگا کس کی بات ہو رہی ہے؟ تمہارے، اس میں کنٹری کا پتہ لگ رہا ہے۔ تمہارے میں کنٹری کا کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ یہ لفظ تمہارے میں کنٹری کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ کون سا کنٹری ہے؟ صحابہ کی بات ہو رہی ہے نا۔ تمہارے، حضور کس سے فرما رہا ہے؟ تمہارے خزانے، تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے۔ تو مطلب صحابہ کہاں پر موجود تھے؟ مکہ اور مدینہ میں اور سعودی عرب میں، جس کو آج کل ہم سعودی عرب کہتے ہیں نا۔ تو مکہ، مدینہ اور سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ حدیث براہ راست سعودیہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کسی اور عرب کنٹری کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یا ایران کی طرف، یا عراق کی طرف، یا شام کی طرف، اردن کی طرف، کہیں اور نہیں، سیدھا، کیونکہ یہ صحابہ کے ملک کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی کہا وہ تو 3 بر اعظم تھے ان کے پاس، 38 لاکھ مربع میل میں، تو بہت سارے ملک تھے ان کے پاس۔ یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب حضور موجود ہیں۔ یہ تو 3 بر اعظم تب آئے ہیں صحابہ کے پاس جب حضور پردہ فرما گئے تھے۔ تو یہ صرف سعودی عرب کی ہی بات ہو رہی ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو اس میں تمہارے لفظ فرما کے حضور نے بتا دیا کہ کن کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو، اور صحابہ کے ملک کی طرف اشارہ مطلب سعودی عرب کی طرف اشارہ۔ تو تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے۔ اور خزانہ کیا ہوتا ہے؟ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کیش، اور آج کل اور کیا خزانہ ہے؟ تیل، آئل، پیٹرول، یہ خزانہ ہے نا۔ امریکہ اور رشیا یہ دونوں جگہ بنے ہوئے ہیں۔ جس ملک کے پاس نظر آتا ہے، جس اسلامی ملک کے پاس ہی نظر آتا ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ خزانہ روپیہ، پیسہ، کیش، سونا، چاندی بھی ہو سکتا ہے اور تیل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے۔ سعودیہ میں نظام کون سا نظام ہے؟ بادشاہت کا نظام ہے۔ تو اگر کوئی وہاں پر بادشاہ بن جائے تو روپیہ، پیسہ، کیش، سونا، چاندی، تیل سب کچھ اسی کا ہوگا۔ تو یہاں خزانے سے مراد بے شک آپ جو بھی لے لیں، پر اس خزانے کا مالک کون ہوگا؟ جو بادشاہ بن جائے گا۔ ارے بادشاہ ہوگا۔ تو ثابت ہو گیا کہ ملک سعودی عرب ہے اس حدیث میں، اور ثابت ہو گیا کہ خزانہ اس میں جو بھی آپ مراد لے لیں، پر وہ بادشاہت کے بعد ہے۔ تو اصل میں خزانہ بادشاہت کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ بادشاہت کی طرف اشارہ ہے۔ تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے۔ یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، یعنی یہ تینوں بادشاہ کے لڑکے ہوں گے۔ خلیفہ اس وقت خلیفہ ہوتا تھا، تو یہ تینوں حضور کے دور میں خلیفہ ہوتے تھے نا، یعنی خلافت کا حضور خود خلیفہ تھا، یعنی اللہ کے خلیفہ۔ تو یہ خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، حضور نے اسی زبان میں فرمایا، یعنی یہ بادشاہ کے لڑکے ہوں گے، یعنی ایک ہی بادشاہ کے تینوں بیٹے ہوں گے۔ اب سعودیہ کے آپ موجودہ حالات دیکھ لیں تو اس میں شہزادوں کی جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، اندر کھاتے اور جو پتہ نہیں لگ رہی، منظر عام پر نہیں آ رہی، پر چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کس دن آ جائے۔ تو یہ بھی موجودہ حالات، اسی موجودہ حالات کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حدیث کی ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے۔ تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، یعنی بادشاہ کے بیٹے ہوں گے۔ پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ خزانہ ان کو نہیں ملنے والا، یہ بادشاہت، یہ خلافت ان کو نہیں ملنے والی۔ یہ روپیہ، پیسہ، کیش یا تیل، جو کچھ بھی آپ اس سے مراد لینا چاہیں لے لیں، پر یہ ان کو نہیں ملنے والا، کیونکہ سعودیہ میں بادشاہت کا نظام ہے۔ جو ملا، بادشاہت ملی تو سب کچھ ملا نا۔ تو بہرحال حضور نے فرما دیا، نتیجہ یہ کہ وہ 3 بچے جب لڑیں گے، ملے گی نہیں کسی کو خلافت، بادشاہت کسی کو ملے گی نہیں۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آگے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے۔ جب یہ سعودیہ میں فتنہ ہو جائے، جب بادشاہ کے لڑکے بادشاہت کی خاطر لڑ پڑیں آپس میں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہو جائیں گے۔
یہ پوری ترتیب اور سیکوینس حضور بیان فرما رہے ہیں، اور یہ ترتیب ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت سعودی عرب میں۔ یہ پوسٹ پتہ نہیں آپ نے کتنی بار پڑھی ہوگی اور ہم نے کتنی بار بنا کر لگائی ہوگی، پر کسی کا اس کی طرف دھیان نہیں گیا کہ اس میں کتنا اہم اشارہ دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے لگتا ہے یہ انہی موجودہ حالات کے بارے میں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے۔ اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے، عرب کے مشرق میں، سعودی عرب کے مشرق میں کتنے ملک؟ 3 ملک، پاکستان، افغانستان اور ایران، 3 مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ ملک تو مشرق میں بہت ہے، مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے جھنڈے نکلنے ہیں، پاکستان، افغانستان اور ایران۔ اب کیونکہ ان میں مسلمانوں کی حکومت ہے، اس لیے علماء نے مشرق سے یہ 3 ملک مراد لیے، پر یہاں پہ ایک اور ملک بھی تو ہے نا، ہندوستان، اس میں تو 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ اس کو علماء نے صرف اس لیے نام نہیں لیا کیونکہ اس میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، ورنہ تعداد کے اعتبار سے تو وہاں پہ بھی 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں تقریباً، تو ایک ملک وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مشرق میں، کیونکہ وہاں پہ بھی مسلمان ہیں۔ بہرحال اب فرمایا کہ اس کے بعد جب بادشاہ کے یہ بیٹے لڑ پڑے، نتیجہ کار ان کو یہ خلافت نہیں ملنے والی، بادشاہت نہیں ملنے والی، پر کیا ہوگا؟ جب یہ واقعہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ہونا شروع ہوگا۔ وہ کون سا ہوگا؟ کہ مشرق سے جھنڈے، سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے۔ اب سیاہ جھنڈے، پاکستان کا تو جھنڈا سیاہ نہیں ہے، سعودی عرب کا، وہ افغانستان کا بھی سیاہ نہیں، ایران کا بھی سیاہ نہیں۔ اس سے ایک اور اشارہ ملا حضور کی، میں نے کہا ہے نا کہ ہر فرمان میں بے شمار حکمت ہے، کہ یہ ملک کی فوجیں نہیں ہیں، یہ پیڈ آرمیز نہیں ہیں، یہ پاکستان آرمی، ایران آرمی، افغانستان آرمی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ان ملکوں کے مجاہدین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حضور کی سنت پوری کرتے ہوئے سیاہ جھنڈے لے کر نکل آئیں گے۔ یہ پیڈ آرمی کی طرف تو ہو رہا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا جھنڈا تو نہیں ہے سیاہ، وہ تو سب سمجھ آئی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ یہ لشکر کہاں سے نکلیں گے، ان کے جھنڈے کیسے ہوں گے، اور وہ لوگ پیڈ آرمی نہیں ہوں گے جو کہتے رہتے ہیں یہ پاکستان آرمی کرے گی یا ایران آرمی یا کوئی نہیں، وہ بیچ میں شامل ہوں پاکستان آرمی، وہ ہم ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ملیں، ہم ان کے ساتھ ملیں، سارے مجاہدین مل کر جہاد کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں صرف حدیث کی تشریح کر رہا ہوں کہ اس حدیث میں آرمیز کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ مجاہدین کا ذکر ہو رہا ہے، جو سیاہ جھنڈے حضور کی نسبت سے باہر نکالیں گے، سیاہ جھنڈا لے کر جنگ میں باہر آتے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ تو مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت سے جنگ کریں گے۔ اب کیا فرمایا؟ وہ تم سے، کن کو فرما رہے ہیں بات؟ صحابہ کو فرمایا، وہ تم سے اس شدت سے جنگ کریں گے، مطلب صحابہ تو اب ہوں گے نا، جب حضور فرما رہے ہیں تب تھے نا، اب جب یہ جھنڈے نکلیں گے، اب تو صحابہ نہیں ہے نا وہاں، تو تم سے جنگ کریں گے، مطلب سعودی عرب سے جنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، عرب سے جنگ کر رہے ہیں، تمہارے جو بھی خاندان بچے ہوں گے، اولادیں ہوں گی، یا تمہارے خاندان ہوں گے، یا جو بھی عرب ہوں گے، سعودی عرب ہوں گے، تم سے جنگ کریں گے، مطلب یہ سعودیہ سے جنگ ہونے والی ہے۔ یہ بھی نقطہ اس میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو جنگ کریں گے، اس سے پہلے کسی قوم نے اس قدر شدید جنگ نہیں کی ہوگی، اس سے پہلے اتنی خطرناک جنگ، اتنا خطرناک اٹیک کبھی نہیں ہوا تم پر، مطلب عرب والوں، سعودی عرب والوں۔ یہ جو حدیث سے مجھے اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں، اگر غلط ہے تو میرے علم کی کمی ہے اور نفس کی شرارت ہے، اور درست ہے تو اللہ کی عطا اور نبی پاک کا کرم ہے۔ راوی حدیث یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی جس سمجھ نہ سکے۔ راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے، حضور نے اب ایک اور بات بھی فرمائی تھی جس کو میں نہیں سمجھ سکا۔ اب اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی کہ اگر وہ سمجھ میں آ جاتی تو بہت واضح اشارہ سمجھ میں آ جاتا کہ ان کو وہ بھول گئی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں گئی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یعنی پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ دیکھیں جتنے بھی خلیفہ ہیں وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر
صدیق خلیفۃ الرسول، عمر فاروق خلیفۃ الرسول، عثمان غنی خلیفۃ الرسول، حضرت علی خلیفۃ الرسول، اور مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ خلیفۃ الرسول نہیں ہوں گے، خلیفۃ اللہ بھی ہوں گے، خلیفۃ الرسول بھی ہوں گے، اللہ کے خلیفہ بھی ہوں گے، اور خلیفہ نبی پاک کے بھی خلیفہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یعنی پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ پوری ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ پہلے بادشاہ یعنی خزانے کی خاطر لڑ پڑیں گے، شہزادے لڑ پڑیں گے، بادشاہ کے 3 بیٹے لڑ پڑیں گے خزانے کی خاطر، اور وہ خزانہ بادشاہت ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ یا تیل جو بھی ہے وہ بادشاہت کے بعد ملنا ہے نا۔ تو پہلے تو ہوگی سعودیہ میں بادشاہوں کی اور شہزادوں کی جنگ، اور اس کے بعد سیاہ جھنڈوں کا 3 ملکوں سے نکلنا، افغانستان، ایران اور پاکستان، اور چوتھا انڈیا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، بھارت، 3 تو ڈن ہے۔ پھر اس کے بعد کون سا ہوگا کہ یہ لشکر زبردست جنگ کریں گے اور تم سے کریں گے، یعنی عرب سے کریں گے، یہ جنگ عرب سے ہوگی، اجمیوں سے نہیں ہوگی، اور یہ لڑنے والے کون ہیں؟ یہ اجمی ہیں، اور حضور نے فرمایا عرب کی ہلاکت ہو، اور عرب ہلاک کر دیے جائیں گے، اور یہ عرب جو ہیں یہ اجمیوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، بس ان کا لیڈر پھر عرب ہوگا، یعنی امام مہدی سرکار جو ہوں گے وہ تو بنی اسماعیل میں سے، یعنی اہل بیت میں سے، وہ تو عربی ہیں، لیڈر عربی ہوگا پر فوج تو ساری اجمی ہوگی تقریباً۔ تو کیا فرمایا؟ یعنی پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو پہلے وہ جنگ ہو گئی، پھر جھنڈے نکل آئے، جب جھنڈے نکل آئے اس کے بعد اب امام مہدی کا ظہور ہوا ہے۔ یہ ترتیب یوں سمجھ میں آئی۔ پھر فرمایا کہ جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا۔ اب جنگ وہ تم سے کر رہے ہیں، جنگ وہ عرب سے کر رہے ہیں، حضور کو آگے فوراً یہ فرمانا چاہیے تھا کہ پھر وہ حق پہ نہیں ہوں گے، حق پہ تو تم لوگ ہو۔ حضور جانتے تھے اللہ کی عطا سے کہ یہ غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ اس وقت جب وہ تم سے جنگ کر رہے ہوں گے تو تم لوگ حق پر نہیں ہوگے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے وہ حق پر ہوں گے اس لیے تو تم سے جنگ کر رہے ہوں گے، وہ حق پر ہوں گے اس لیے تم سے جنگ کر رہے ہوں گے۔ ان کا اس میں کیا نکتہ ہے کہ کیسے پتہ لگے گا؟ حضور نے فرمایا کہ خلیفہ مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا، بیعت اسی کے ہاتھ پر کی جاتی ہے جو حق پر ہوگا، ہے نا؟ ورنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی حضرت امام حسین؟ کیونکہ حق پہ نہیں تھا نا۔ جو نا حق کو حضور کیسے فرما سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا؟ اس کا مطلب ہے یہ لشکر جب آ جائے سیاہ جھنڈوں والا تو وہ حق پہ ہوگا، غلطی میں نہ رہنا، اس میں خلیفہ مہدی ہوگا۔ ایک تو لشکر کی تصدیق ہوگی کہ وہ سچے ہوں گے، ان سے ٹکرانے کی ضرورت نہ کرنا، وہ بہت جنگجو ہوں گے خطرناک، اور تمہارا حال بہت خراب کر دیں گے۔ اور پھر دوسرا ان میں خلیفہ مہدی ہوگا، اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ پھر فرمایا کہ جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا۔ یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہو گئی، اگرچہ اس بیعت کے لیے برف پر گھسٹ کر آنا پڑے۔ سعودیہ میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کس جگہ پہ ہوتی ہوگی برف، شاید کہیں پہ ہوتی ہوگی برف، مجھے نہیں پتا۔ ویسے سارا صحرا ہے نیچے اور اوپر پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ اور نیچے ریگستان ہے، کہیں پہ شاید ہوتی بھی ہوگی برف باری۔ بھارت اس میں اشارہ پھر کیا ہے؟ چاہے تمہیں برف سے گھسٹ کر آنا پڑے۔ اب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت اتنی جگہوں پر پھیل چکی ہوگی، پوری دنیا میں پھیل چکی ہوگی کہ وہ ایسے سرد علاقوں سے بھی آئیں گے جہاں پر برف ہوگی، برف کے پہاڑ ہوں گے۔ تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خلافت کی اتنی اہمیت ہے اور خلیفہ مہدی اور امام مہدی کی اتنی اہمیت ہے کہ تمہیں پہاڑوں کو، برف کے پہاڑوں سے گھسٹ کر آنا پڑے تو تم گھسٹ کے آنا، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے کہ ہمارے رستے اتنے دشوار تھے، اتنے مشکل تھے، وہاں کرونا وائرس آگے کھڑا ہوا تھا، لاک ڈاؤن ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر برف کے پہاڑ ہو اور گرنے کی سوا کوئی چارہ نہ ہو، مرنے کی سوا کوئی چارہ، تب بھی پہنچنا، گھسٹ کے آنا پڑے تو۔ مطلب یہ عرب کو نہیں کہا جا رہا، یہ کوئی غیر عرب ہے جو پہاڑے برف سے گھسٹ کے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔
اور حضور اس میں بھی فیوچر کی خبر دے رہے ہیں اور اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ حضور کی امت پوری دنیا میں پھیل چکی ہوگی اور ایسے سرد علاقوں سے بھی آ رہی ہوگی۔ اب سمجھ میں آ رہے ہیں اس میں کتنے اشارہ؟ تو گھسٹ کر آنا پڑے، بلا شبہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ پھر حضور نے پہلے بھی فرمایا وہ مہدی ہوں گے، وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے، وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ اب بار بار دہراتے آخر پہ پھر بات ختم کرتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں اور بلا شبہ ہرگز شک نہ کرنا، ہرگز شک نہ کرنا کہ کعبہ والا اور بیدا کے مقام پہ جس کی خاطر لشکر زمین میں دھنس جائے اور جس کی خاطر خراسان سے لشکر باہر آ جائے اور وہ سیاہ جھنڈے والے، اور جب ان سارے واقعات کے ساتھ یہ واقعات جڑ جائے تو اس مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور ہرگز شک نہ کرنا کہ وہ حق پر ہوگا، بلا شبہ کوئی شک اور شبہ نہ رکھنا کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ ہے اس حدیث کی تشریح۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، یا حاکم المستدرک کی حدیث ہے۔ جی یہ میں نے اس کی تشریح کی ہے، جی لوگ تشریح کر دیں۔ اگر میں نے کوشش کی ہے کہ میں 20 سال سے اس پر کام کر رہا ہوں، میری تحقیق ہے اس معاملے میں اللہ کی عطا سے، اس کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں اور اولیاء اللہ کی مختلف پریڈکشنز کی روشنی میں، حضرت امام مہدی، خلافت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سارے معاملات پہ 20 سال کی تحقیق ہے۔ اللہ کی عطا سے میں نے اس تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، پر اگر اس تشریح میں غلطی ہے یقیناً میرے علم کی کمی اور نفس کی شرارت ہے، اور اگر اس حدیث میں کچھ سچائی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ جی